بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہیں واقعی لگتا ہے تم مجھ سے دور بھاگ سکتی ہو؟ حیدر کے سوال پر وہ خوف سے ایک قدم پیچھے ہوئی۔ تم آزاد ہو سکتی ہو، پر ایک شرط پر، کہتے ہوئے حیدر اسے دیوار سے لگاتے اس کے قریب ہوا تو مہرما اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے ساتھ کچھ گھنٹے گزار لو، پھر میں تمہیں خود گھر چھوڑاؤں گا اور منہ مانگی رقم۔ ابھی حیدر نے اتنا ہی کہا تھا جب مہرما نے اس کے بازو پر دانت کاڑے تو وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے مسکراتے ہوئے مہرما کو دیکھنے لگا۔ مہرما انجان تھی۔ حیدر وہی بگڑا رئیس زادہ تھا جس کا باپ پہلے ایک کسان تھا اور مہرما کے باپ کا دوست۔ بچپن میں ہی مہرما کا حیدر سے نکاح ہوا تھا۔ اچانک جھکتے حیدر نے اس کے لبوں پر وہ اپنے دوست کی مہندی پر آئی تھی۔ اس کی ماں نے بڑی مشکل سے شہر جانے کی اجازت دی تھی، وہ بھی رات کے وقت، پورے گاؤں والوں کے خلاف جا کر۔ جیسے ہی وہ اس حویلی نما گھر میں پہنچی، ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی۔ مہندی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اچانک اس کی سہیلی رملا نے اسے جھنجھوڑ کر کہا، ارے بتاؤ نا مہرو، تمہارے ہاتھ پر کس کا نام لکھوں؟ یہ سن کر مہرو کا چہرہ ایک پل کو مرجھا گیا، جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ کیسی باتیں کر رہی ہو رملا؟ میری کون سی شادی ہونے والی ہے جو میں اپنے ہاتھ پر کسی کا نام لکھوں گی؟ ہٹاؤ مہندی، وہ جھنجھلا کر بولی، لیکن دل تھا کہ جیسے گھبرائے جا رہا تھا۔ رملا نے شرارت سے اس کی کانوں میں سرگوشی کی۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارا تو بچپن میں نکاح ہو گیا تھا نا؟ یہ سن کر مہرو کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتی رملا، اور یہ کیا تم اپنی مہندی کے موقع پر ایسے سوال کر رہی ہو مجھ سے؟ اپنی مہندی پر توجہ دو نا۔ اس نے مسکرا کر پیار سے رملا کے گال کو کھینچ کر کہا۔ مہرو ان باتوں سے زیادہ موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آخر کتنے ارمانوں کے ساتھ وہ رملا کی مہندی پر آئی تھی، لیکن رملا نے اپنی باتوں سے اس کا سارا موڈ خراب کر دیا تھا۔ مہرو نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ شام 6 بجے تک واپس آ جائے گی، لیکن رملا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا۔ یہ بھی کوئی ٹائم ہے؟ ابھی تو مہندی شروع بھی نہیں ہوئی۔ تم کیا بس میری مہندی دیکھنے آئی تھی؟ مہرو، نہیں رملا، مجھے واپس جانا ہوگا۔ پتہ ہے نا مجھے خود ہی یہاں سے بس پکڑنی ہے، لیٹ ہو گئی تو بس نہیں ملے گی۔ تم فکر نہ کرو، میں یہاں کسی کو کہہ دوں گی کہ تمہیں چھوڑ آئے۔ رملا کے اتنے احتجاج پر مہرو نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی۔ جب مہندی ختم ہوئی اور رملا اپنے سسرال والوں کے ساتھ اسٹیج سے نیچے اتری تو مہرو نے اسے اشارہ کیا، مجھے کب سے انتظار کروا رہی ہو؟ اب بتاؤ کس کے ساتھ جاؤں؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ مہرو، تم گئی نہیں ابھی تک؟ رملا، تم نے ہی تو روکا تھا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ کسی کو کہو گی مجھے چھوڑ آئے گا۔ میں بھلا اب رات کے وقت اکیلی کیسے جاؤں گی؟ مہرو نے اپنی کلائی میں بندھی گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، رکو، میں کسی کو کہتی ہوں، رملا نے اس کی پریشانی بھانپ کر دلاسا دیتے ہوئے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ مہرو کی نظروں سے بالکل دور چلی گئی۔ مہرو وہیں بینچ پر بیٹھی ادھر ادھر مہمانوں کو دیکھتی رہی۔ رملا کے سسرال والے بہت فیشنیبل لگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد رملا کسی کو اپنے ساتھ لیے بھاگتی ہوئی واپس آئی۔ رملا کے ساتھ ایک نوجوان کو دیکھ کر مہرو ٹھٹک گئی۔ وہ شاندار شخصیت کا مالک تھا، گوری رنگت، سردی کی رات میں شال سے اپنے وجود کو لپیٹے ہوئے، سنجیدہ مزاج اور ہلکی داڑھی کے ساتھ اس کے چہرے پر عجیب سا دھیما روب اور وقار تھا۔ یہ دیکھو مہرو، میں کس کو لائی ہوں، یہ بلال کا بہت اچھا دوست ہے۔ بلال کی خاطر UK سے آیا ہوا ہے اور صبح سے ہمارے یہاں ہے۔ دوست ہو تو ایسا، یہ تمہیں گاؤں ڈراپ کر دے گا، ویسے بھی اپنے ہوٹل ہی جا رہا تھا۔ رملا کی بات سن کر مہرو کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس نے فوراً رملا کا ہاتھ تھاما اور اسے سائڈ پر لے جا کر غصے سے بولی، رملا ہوش میں ہو؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟
میں بھلا اس کے ساتھ رات کے اس وقت اکیلی کیسے جا سکتی ہوں؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ کیا سوچے گا کہ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی ہوں؟ رملا نے اس کی بات سن کر شرارت سے ہنستے ہوئے کہا، فکر کیوں کرتی ہو؟ یہ تو شادی شدہ ہے، اور ویسے بھی نکاح تو تمہارا بھی ہوا ہے۔ رات کے وقت تمہارے چچا یا تایا رکشہ یا بس تو نہیں چلا رہے ہوں گے نا؟ اب جانا تو تمہیں اسی کے ساتھ پڑے گا۔ رملا کی بات پر مہرو کو بے حد غصہ آیا۔ تم شاید بھول رہی ہو، تمہاری وجہ سے ہی میں یہاں اتنی دیر تک رکی تھی۔ اگر پہلے ہی چلی جاتی تو یہ مصیبت نہ آتی۔ مہرو شکوہ کر رہی تھی کہ اچانک وہ نوجوان جس کا نام حیدر تھا ان دونوں کے پاس آ گیا۔ وہ دونوں کو بحث کرتے دیکھ کر ان کے قریب آیا اور سنجیدگی سے بولا، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو خیریت سے گھر چھوڑ دوں گا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حیدر کی بات سن کر مہرو کے دل کی الجھن مزید بڑھ گئی، مگر اب اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ حیدر نے کوئی جواب نہیں پایا تو پھر سے بولا، ایکسکیوز می، مجھے واپس اپنے ہوٹل جانا ہے محترمہ۔ اگر آپ میرے ساتھ آنا چاہتی ہیں تو جلدی فیصلہ کریں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ حیدر نے سنجیدگی سے کہا۔ ابھی تک اس کی نظر مہرو پر گئی ہی نہیں تھی۔ دیکھو مہرو، تمہیں اسی کے ساتھ جانا ہوگا، یہ حیدر شاہ ہے، بلال کا بہت اچھا دوست، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ رملا نے حیدر کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ حیدر نے ایک نظر مہرو کے چہرے کی طرف ڈالنا چاہی، لیکن مہرو نے اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے چہرے کا بس ایک حصہ نظر آ رہا تھا، وہ شہد رنگ کی آنکھیں جن میں کاجل لگا ہوا تھا۔ حیدر کی نظریں ان آنکھوں پر ٹھہر گئیں اور گویا وہ کسی ماضی کی یاد میں کھو گیا۔ محترمہ جلدی آئیں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، وہ کہتے ہوئے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ مہرو کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، وہ گھبرا کر آہستہ قدموں سے گاڑی کے قریب آئی۔ حیدر کی گاڑی کرائے پر لی ہوئی تھی جسے 1 ہفتے بعد واپس کرنا تھا۔ مہرو نے گاڑی کے پچھلے دروازے سے اندر آ کر بیٹھنا چاہا۔ دیکھیے مہرو صاحبہ، میں آپ کا کوئی ڈرائیور نہیں ہوں، اس لیے آرام سے آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھیں، حیدر نے تلخ لہجے میں کہا۔ مہرو یہ سن کر گویا سانس لینا بھول گئی، فوراً جواب دیتے ہوئے بولی، پہلی بات تو یہ کہ میرا نام مہرما ہے۔ مہرو صرف مجھے میرے گھر والے یا قریبی دوست کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ رملا نے حیدر کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مہرما کس گاؤں کی رہنے والی ہے۔ جیسے ہی حیدر گاؤں کی دہلیز پر پہنچا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے چونک کر مہرما سے پوچھا، آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ مہرما نے سرد لہجے میں جواب دیا، میرا نام مہرما ہے اور میں اسی گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ حیدر کو ایسا محسوس ہوا جیسے کچھ غیر یقینی سا اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا جبکہ مہرما اسے اپنے گھر کا راستہ بتاتی گئی۔ جیسے جیسے وہ منزل کے قریب پہنچا، اس کے دل میں اضطراب بڑھتا گیا۔ گاڑی ایک چھوٹے سے مٹی کے گھر کے سامنے رکی تو حیدر ماضی میں کھو چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ جب مہرما گھر کے اندر چلی گئی تو حیدر نے پھٹی آنکھوں کے ساتھ اپنے موبائل سے ایک پرانی تصویر نکالی، وہ تصویر جو اس کی بچپن کی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ مہرو کو یہ بھی یاد نہیں کہ حیدر شاہ اس کا کیا لگتا ہے، لیکن ایک لمحے میں ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ کوئی آنے کا وقت ہے مہرو؟ کتنی بار تم سے کہا ہے کہ اپنی سہیلی سے انکار کر دیا کرو؟ گاؤں والے کیا سوچ رہے ہوں گے کہ نہ جانے رات کے وقت تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ کون تھا وہ؟ مہرو کی ماں نے سوالوں کی برسات کر دی۔ ارے اماں کیا بتاؤں، وہ رملا کے ہونے والے شوہر کا دوست تھا، اور کس کی مجال ہے کہ مجھ سے کوئی فضول حرکت کرے، اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی، مہرو نے بے پرواہی سے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن بارات کے لیے جانا تھا جو رات کے وقت تھی۔ اچانک وہی بڑی گاڑی ان کے دروازے کے سامنے آ کر رک گئی۔ مہرو کی ماں نے گاڑی دیکھی تو چونک گئی۔ مہرو، یہ گاڑی کیوں آئی ہے؟ مہرو نے ماں کی بات سن کر دروازے سے باہر جھانکا
اور جیسے ہی حیدر شاہ کو اپنے سامنے دیکھا اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور تیزی سے سانس لے کر بولی، اماں مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے آ گیا ہے، کل رات میں اسی کے ساتھ آئی تھی، مہرو نے دھیمی آواز میں کہا۔ اسی لمحے دروازہ پھر بجا۔ مہرو کا دل گویا حلق تک آ گیا۔ اس کی ماں نے دروازہ کھولا اور سنجیدگی سے پوچھا، کون ہے آپ اور بار بار میری بیٹی کو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ وہ خود چلی جائے گی۔ حیدر نے نرمی سے جواب دیا، آنٹی لیکن رملا نے کہا تھا کہ اس کا گاؤں تھوڑا دور ہے تو میں جاتے ہوئے اسے پک کر لیتا ہوں، میرا ہوٹل راستے میں ہی آتا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ مہرو کی ماں نے یہ سن کر کچھ سکون کا سانس لیا اور کہا، اچھا ٹھیک ہے، جاؤ مہرو بیٹا تم تیار ہو جاؤ۔ پھر وہ حیدر سے مخاطب ہوئیں، آپ اندر آ جائیں، تھوڑا انتظار کر لیں۔ حیدر جو اسی لمحے کا منتظر تھا فوراً اندر آ گیا۔ اندر آتے ہی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہی تو وہ گھر تھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ سجیلا بیگم اس کے لیے جوس لے کر آئیں اور اس کے قریب بیٹھ کر بولی، آپ تو کہیں سے یہاں کے نہیں لگتے۔ یہ سن کر حیدر ہنسنے لگا۔ آنٹی کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے میرا بیک گراؤنڈ بھی اسی گاؤں سے ہے۔ اور انکل، منیر انکل کہاں ہے؟ حیدر کی یہ بات سن کر سجیلا بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مہرو کے باپ کا نام منیر ہے؟ یہ سن کر حیدر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ سنبھل کر بولا، دراصل وہ میں نے گھر کی نیم پلیٹ دیکھی تھی، وہاں لکھا ہوا تھا۔ سجیلا بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کا تو انتقال ہو گیا تھا، مہرو اس وقت صرف 10 سال کی تھی جب اس کے بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، تبھی تو ہمارے گھر میں غربت کے ڈیرے ہیں۔ سجیلا بیگم نے اپنے دل کی بات اور اپنا غم ظاہر کیا۔ تبھی مہرو تیار ہو کر آ گئی۔ میں آ گئی ہوں، چلیں؟ اس نے سنجیدگی سے کہا تو حیدر بھی اٹھ گیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ تمہارے فادر تمہیں اتنی جلدی چھوڑ کر چلے گئے۔ تمہارے والد کیا کام کرتے تھے؟ کچھ تو یاد ہوگا۔ مہرو نے جیسے ہی حیدر کی یہ بات سنی تو اس کے چہرے کا رنگ لال ہو گیا۔ آپ کو کس نے کہا کہ میری پرسنل لائف کے بارے میں مجھ سے سوال کریں؟ یہ ماں بھی نا کسی کا لحاظ نہیں رکھتی، جو منہ میں آئے اگل دیتی ہیں۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، ارے فکر مت کریں، میں تو ویسے ہی سوال کر رہا ہوں، میرا تعلق بھی اسی گاؤں سے ہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا جب مہرو اگلے ہی پل اس پر پھٹ پڑی۔ اچھا، تو آپ نے سوچا کہ اب آپ کا تعلق اسی گاؤں سے ہے تو کیا پتا ہم لوگ بچپن میں ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، آپ میرے کوئی دور کے رشتہ دار نکل آئیں۔ مہرو نے گویا طنز کے تیر چلائے۔ ایسی باتیں نہیں ہیں مہرو، میرا مطلب ہے مہرما۔ وہ فوراً دوبارہ سے بولا۔ اس کے بعد وہ دونوں شادی ہال میں پہنچ گئے۔ مہرو بھاگتی بھاگتی رملا کے پاس گئی تھی اور اس سے شکوہ کرنے لگی، تم نے اسے کیوں بھیجا تھا؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ نہ جانے لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میرا اس سے چکر ہے۔ پتہ تو ہے نا تمہیں میں کسی سے دوستی نہیں کر سکتی۔ مہرو یہ کہہ کر ایک دم سر جھکا چکی تھی۔ پتہ ہے تم دوستی نہیں کر سکتی، لیکن یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے تو اسے نہیں بھیجا تھا تمہیں پک کرنے۔ رملا جو دلہن بنی بیٹھی تھی اس نے حیرت سے جواب دیا۔ یہ سن کر مہرو کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس نے ایک نظر دور بیٹھے حیدر کی طرف دوڑائی جو شرارت بھری نظر سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حیدر شاہ جان بوجھ کر رملا کا بہانہ کر کے اسے اپنے ساتھ لایا ہے، مگر کیوں وہ یہ جان نہ سکی۔ دیکھیے میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میں اب خود چلی جاؤں گی، ویسے بھی رات کے 8 ہی بجے ہیں، آپ فکر مت کریں اور میرے پیچھے مت آئیں۔ مہرو جو باہر کسی ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی اپنے ساتھ کھڑے حیدر کو دیکھ کر ایک پل کے لیے دنگ ہو گئی۔ آپ بھی ضد کیوں کر رہی ہیں؟ میں کون سا آپ سے ٹیکس لے رہا ہوں یا کوئی کرایہ وصول کر رہا ہوں؟ حیدر نے گہری مسکراہٹ دبا کر کہا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، پلیز میرے ساتھ آ جائیے نا، اصل میں مجھے اب بہت اچھی لگی ہیں۔
मैं कुछ दिनों बाद अपने मुल्क वापस चला जाऊंगा, फिर आपको बहुत मिस करूंगा। हैदर ने शर्म की सारी हदूद एक साइड पर रखकर कहा। यह सुनकर मेहरू की रगें तन गईं। क्या कहा आपने? पता है आपको, जो आपको बहुत अच्छी लगती है वो पहले से ही किसी के निकाह में है, तो मुझ पर लाइन मारने की कोई ज़रूरत नहीं। हैदर ने यह सुना तो उसके चेहरे पर इत्मीनान फैल गया। वो बोला, अच्छा, तो आपको जब पता है कि आपका निकाह हुआ है, फिर भी आप मेरे साथ आने से कतरा रही हैं, या ये सब कुछ एक मसनूई शर्माहट है? हैदर की बात सुनकर मेहरू के चेहरे के जाविये बिगड़ गए। क्या कहा आपने? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हैदर ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा, तो फिर अपने शौहर से मिलवाइए। कहाँ हैं आपके शौहर? मेहरू का सर फौरन झुक गया। वो उसे क्या बताती? मुंह बनाकर वो थोड़ा सा साइड पर हो गई ताकि ये समझ जाए कि वो उसके साथ नहीं जाना चाहती, पर हैदर अपनी गाड़ी लेकर उसी जगह पर आ गया। वो बार बार हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रहा था। तंग आकर मेहरू फिर से उसके साथ बैठ गई। बस एक ही फंक्शन बचा था, उसके बाद मेहरू हमेशा के लिए हैदर से दूर हो जाती। वो बस इसी तसल्ली के साथ घर आई थी। इस बार अम्मा ने उसे कोई सवाल नहीं किया था। हैदर ने उसे ड्रॉप करके गहरी सांस खारिज की और अपना फ़ोन मिलाया। डैड, मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी वक्त फ़्लाइट लेकर पाकिस्तान आएं। नहीं, आप मुझे अभी और इसी वक्त पाकिस्तान चाहिए। मुझे जिसकी तलाश थी वो मिल गई है डैड। मैं इस वक्त उसके घर के सामने खड़ा हूं। हैदर चमकती हुई आंखों के साथ अपने बाप से कह रहा था और फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया था। उसके चेहरे पर एक इत्मीनान सा था। बस 3 दिन बाद मैं बता दूंगा कि तुम्हारा क्या लगता हूं, मेहरमा। 3 दिन बाद ही रिमला का वलीमा था। वो चाहता था कि उससे पहले ही उसके डैड सजीला बेगम से मिल लें और उन्हें वो सच्चाई बता दें। तकरीबन 15 साल बाद सजीला बेगम अपने सामने परवेज़ शाह को देख रही थी। वो तो गोया दंग रह गई थी, लेकिन जैसे ही कुछ याद आया तो झट से बोली, क्या हुआ परवेज़ शाह, याद आ गई आपको? परवेज़ शाह जैसे ही अंदर आए हाथ जोड़कर कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो बहन, मुझे पता चला है कि मुनीर भाई का इंतकाल हो गया। हमने तुम लोगों से राब्ता करने की बहुत कोशिश की थी, पर हम पाकिस्तान ना आ सके क्योंकि हमारे वीज़ों का मसला था। सजीला बेगम ने अपनी नज़रें फेर ली थी। बस कर दें भाई, आपको तो इस रिश्ते का कभी लिहाज नहीं रहा। मेरी बेटी इस रिश्ते के साथ बंद कर घर की ही होकर रह गई। मैं तो अपनी बेटी का कहीं और रिश्ता भी नहीं कर सकती थी। हमें इसी बात का तो डर था, पर आपको तो अपना वादा भी याद नहीं रहा। परवेज़ शाह ने जब ये सुना तो फौरन बोले, बहन, वो वादा याद था, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, अब मेहरमा अपने घर रुखसत होकर जाएगी। अगर आप इजाज़त दें तो मेहरू को मैं अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर तो सजीला बेगम के होश उड़ गए। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? इतने अरसे बाद मेरी बेटी आपको याद आ गई और मैं यूं ही अपनी बेटी को आपके हवाले कर दूं? कभी भी नहीं। अब मैं अपनी बेटी को कभी भी आप लोगों के हवाले नहीं करूंगी, सजीला बेगम ने गुस्से से कहा। परवेज़ शाह बोले, ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरा बेटा तो आप लोगों से मिलता रहा है। पिछले 3 दिन लगातार वो आपकी बेटी से मिलता रहा है। ये सुनकर सजीला बेगम के होश उड़ गए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? परवेज़ शाह ने फौरन ही बताया कि कैसे हैदर मेहरू को पिक एंड ड्रॉप करता रहा है। ये सुनकर सजीला बेगम के तो औसान खता हो गए। वो जान चुकी थी कि दरअसल ये वही हैदर था जिससे बचपन में उसके बाप ने मेहरमा का निकाह करवाया था। पर वो ये भी जानती थी कि मेहरमा को उसके निकाह के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ परवेज़, मेरी बेटी को इस सब का कुछ नहीं पता। मेरी बेटी सब कुछ भूल चुकी है। आप अपने बेटे से कहें कि मेरी बेटी को बस तलाक दे दे। मैं अब इस अनचाहे रिश्ते में अपनी बेटी को नहीं रख सकती। मेरी बेटी कभी भी इसे कबूल नहीं करेगी जो तकरीबन 15 साल बाद वापस आया है। 15 सालों में उसने मुड़कर भी नहीं देखा कि मेरी बेटी मेहरमा किस हाल में है।
सजीला बेगम की बात सुनकर परवेज साहब की आंखें नम हो गई थीं। ऐसा मत कहें बहन, मेरे बेटे ने मुझे खास तौर पर यहाँ बुलाया है। वो आपकी बेटी को पहचान गया था, लेकिन मेहरू शायद उसे पहचान नहीं सकी, क्योंकि वो उस वक्त छोटी थी जब उसका निकाह हैदर से हुआ था। आप अपनी बेटी को सारी सच्चाई बता दें, वरना मेरा बेटा यहाँ से वापस उसको लिए बगैर नहीं जाएगा। ये कहकर परवेज साहब सर झुकाए बाहर चले गए थे। सजीला बेगम ठंडी आह भर कर रह गई थी। वो दिन रात अपनी बेटी के नसीब पर रोती रहती थीं और यही दुआएं करती थीं कि जल्द उसका नसीब खुल जाए, ताकि वो अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और कर सकें। न जाने कितने रिश्ते आए थे, लेकिन सजीला बेगम के पास कोई जवाब नहीं होता था कि वो सबको क्या बताएं। उनकी बेटी का तो रिश्ता, बल्कि निकाह बचपन में ही हो चुका था। ये कौन आया था जो इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहा था? मेहरू की बात सुनकर सजीला बेगम तड़प कर रह गई। तुम क्यों कान लगाकर बात सुन रही थी? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों चुपके से किसी की बात सुनती हो? उसकी माँ ने उसे डांट दिया। अम्मा, मुझे पता चल गया है कि ये मेरे वही सुसर थे ना, अपने बेटे को लेकर आए थे यहाँ। मुझे तो उससे इसी वक्त तलाक चाहिए थी। मेहरू ने दो टोक कहा तो उसकी माँ ने सर झुका लिया। नहीं, सिर्फ परवेज भाई थे। वो यहाँ नहीं है, वो उसी मुल्क में है जहाँ वो गया था। उसकी माँ ने नजरें चुराकर झूठ कहा था। वो कभी नहीं चाहती थी कि दोबारा से मेहरी को ये पता चले कि जो लड़का उसे रिमला की शादी में मिलता रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर है। मेहरू, आज के बाद तुम घर से नहीं निकलोगी। मुझे किसी भी तौर पर उस इंसान पर भरोसा नहीं है, न जाने तुम्हारे साथ क्या करे। इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही हूं। आज के बाद तुम घर से नहीं निकलोगी। उसकी माँ ने दो टोक उंगली उठाकर उसे मना किया था। अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो पेपर्स भी होने हैं। मुझे तो रिमला का काम करना है, उसकी प्रॉक्सी भी जाकर लगवानी है। बाहर निकले बगैर तो मेरा काम हो नहीं सकता। मेहरू ने तमहीद बांधी। कह दिया सो कह दिया। उसकी माँ तंग आकर कमरे से चली गई। मेहरू सर थाम कर रह गई थी। डैड, सजीला आंटी ने यह अच्छा नहीं किया, पर मैं मेहरू को अपने साथ लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। वो मेरे नाम पर कब से बैठी रही है। वो मेरी अमानत है। उन्हें समझना चाहिए कि हमारा कोई ना कोई इशू होगा जिसकी वजह से हम पहले पाकिस्तान नहीं आ सके। अगर मैं इतना लापरवाह होता तो मैं मेहरू को पहचान भी ना पाता, और वो घर देखकर भी मैं मेहरू को एकदम पहचान गया था कि ये वही मेरी मेहरमा है। उस वक्त हैदर शाह पूरे जुनून के साथ अपने बाप को अपने दिल की बातें बयान कर रहा था, जब परवेज साहब फौरन उठे और बोले, तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ आया था हैदर, लेकिन अब मुझे वापस जाना होगा। तुम्हारी माँ की हालत बहुत ख़राब है। मुझे वापसी यूके की टिकट करवा दो ताकि मैं वापस चला जाऊं। बल्कि तुम भी अपने टिकट साथ ही करवा लो। तुम्हारा यहाँ रहने का कोई जवाज नहीं बनता। नहीं डैड, मैं तो आपके साथ नहीं आऊँगा। मैं तो मेहरमा को अपनी सच्चाई बता कर ही उसके साथ वापस यूके आऊँगा। उसने गोया जिद की थी। काश मैंने तुम दोनों का निकाह ना ही किया होता। हम दोस्ती में इतने अंधे हो गए थे कि बस जाने से पहले अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे, और कहाँ जानते थे कि वहां जाकर वापसी के सारे दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाएंगे। वो सर झटक कर रह गए थे। डैड, फिक्र मत करें। मेहरमा मेरी थी, मेरे निकाह में है और वो मेरी ही रहेगी। मैं जानता हूं सजीला आंटी फिलहाल गुस्से में है। उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। इतनी देर में मैं मेहरमा को अपनी सच्चाई भी बता दूंगा। वो सुबह सवेरे 6 बजने से पहले ही उठ गई थी। फजर की नमाज अदा की, अपनी माँ को देखा। जानती थी कि अगर अम्मा उठ गईं तो उसे बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी नहीं जाने देंगी। तभी उसने जल्दी से नाश्ता किया और फिर घर से बाहर आ गई। इतनी धुंध में वो तेजी से कदम उठाती बस स्टेशन पर जा रही थी। कुछ देर बाद जैसे ही बस मिली तो शहर आ गई। उसकी अम्मा ने ये क्यों कहा कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती? कहीं परवेज अंकल उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं करेंगे?
وہ یہی سوچ رہی تھی۔ جیسے ہی شام ہوئی وہ واپس جانے ہی لگی تھی جب حیدر کی گاڑی دیکھ کر ایک دم رک گئی۔ آپ پھر سے یہاں آ گئے؟ میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے میری زندگی میں اور بھی بہت زیادہ مشکلات ہیں، پلیز میرا راستہ مت روکا کریں، جائے یہاں سے۔ حیدر کو اپنے سامنے دیکھ کر اس نے اپنا راستہ بدل دیا تھا۔ جب حیدر اس کے پیچھے پیچھے آیا، اس کی کلائی دبوچ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ میری بات تمہیں سننی پڑے گی، تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ گاڑی میں لے کر جانے لگا تھا جب اگلے ہی پل مہرو نے اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کی منمانی نہیں چل سکتی۔ میں نے کہا نا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ مہرو نے گویا یہاں وہاں دیکھ کر کہا تھا۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے ایک یقین تھا کہ اگر وہ چیخے گی تو 3-4 لوگ تو اکٹھے ہو ہی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مارو چیخیں، سب کو بلاؤ، یہ سچائی تو میں تمہیں ادھر اسی وقت بتاؤں گا۔ حیدر نے بھی ہاتھ باندھ کر پورے یقین کے ساتھ اس سے کہا۔ گویا اس کی بات سن کر حیدر کو تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، جبکہ مہرو یہ بات سن کر گھبرا گئی۔ دوبارہ سے اس نے وارننگ دی۔ دیکھیں، میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہی ہوں، اگر اب میرا راستہ روکا تو میں پھر چیخوں گی، پھر وہ لوگ آپ کو ہی ماریں گے۔ وہ یہ کہتے ساتھ دوبارہ سے جانے لگی جب حیدر نے پھر سے اس کا راستہ روک لیا۔ اتنے میں ہی مہرو نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ ارے مجھے بچاؤ، بچاؤ، یہ دیکھو یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، سڑک پر لڑکی کو دیکھ کر اسے چھیڑ رہا ہے۔ 3-4 لوگوں نے اس کی طرف نگاہ دوڑائی۔ ایک ہٹا کٹا نوجوان اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا میڈم، کیوں چلا رہی ہو؟ ہاں، تم کیوں اس کا پیچھا کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہاری بہنیں نہیں ہیں؟ کیا لگتی ہے یہ تمہاری؟ اس نوجوان نے جیسے ہی کہا تو حیدر مسکراہٹ دبا کر اس کو سائڈ پر لے جا کر کچھ کہنے لگا تھا۔ مہرو تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ نوجوان حیدر کے گلے لگ گیا۔ جب حیدر نے اسے 3-4 پیسے دیے تو وہ واپس چلا گیا۔ وہ پھر سے مہرو کے پاس آیا۔ مہرو، اب تو تم نے حد کر دی، بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ، تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اس نے یہ کہتے ساتھ ہی زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی چلا دی۔ دیکھیے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، کسی لڑکی کو زبردستی لے جا رہے ہیں، میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ وہ بار بار گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس نے لاک لگا رکھے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اسے اپنے ہوٹل میں لے کر آیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں کیوں لائے مجھے؟ چھوڑیں مجھے، وہ چلاتی جا رہی تھی۔ آس پاس کے لوگ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حیدر شاہ کو روک سکے، کیونکہ حیدر شاہ اسپیشل گیسٹ کی حیثیت سے اس ہوٹل میں رہ رہا تھا، اور وہ بھی فری میں۔ وہ تو جیسے ہی اسے اپنے فلیٹ میں لے کر آیا تو مہرما کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی، کاش میں اپنی ماں کی بات مان لیتی تو آج یہاں نہ ہوتی۔ وہ روتے روتے شکوہ کر رہی تھی جب حیدر نے اسے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ تم یہاں سے جا سکتی ہو، لیکن ایک شرط ہے۔ حیدر کی بات سن کر تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیسی شرط؟ مجھے کوئی شرط منظور نہیں، میں یہاں سے جاؤں گی تو جاؤں گی، مجھے آپ روک نہیں سکتے۔ اس نے حیدر کو پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن حیدر نے پھر سے اس پر حاوی ہوتے ہوئے کہا، دیکھو میں جو کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، اب تمہیں نہیں پتا تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں، فکر مت کرو، تمہاری ماں کو کچھ بھی پتا نہیں چلے گا، اور اگر انہیں پتا چل بھی گیا نا تو اس میں ان کی اپنی ہی غلطی ہے۔ یہ سن کر تو مہرو کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ یہ کیسی بکواس ہے؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ حیدر کو پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جب تھک ہار گئی تو پھر اس نے اپنے دانت حیدر کی بازو میں گاڑ دیے۔ حیدر کے منہ سے ایک سسکی تو نکلی تھی، لیکن پھر مسکرا دیا تھا۔
کوئی بات نہیں، یہ بازو کے ساتھ ساتھ پورا حیدر ہی تمہارا ہے، تم جہاں چاہو مجھے نشان دے سکتی ہو۔ حیدر کی اتنی بے باک بات پر اس کی حواس باختہ ہو چکے تھے۔ اسے لگا تھا کہ شاید حیدر کو درد ہو، لیکن اسے یہ کام اور زور سے کرنا چاہیے تھا۔ وہ دل ہی دل میں یہی سوچ رہی تھی جب حیدر پھر سے اس کے قریب آنے لگا۔ اس کے پاس ایک ہی جواز بچا تھا۔ تبھی وہ بولی، دیکھیں، میں کسی اور کی امانت ہوں، میرا نکاح بچپن میں ہی طے ہو چکا تھا۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے، پر میں اسی کی امانت ہوں، میں اسی کے نام کی آس لگائے بیٹھی ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی تھی۔ حیدر جو اس کے قریب بڑھتا جا رہا تھا، اس کی بات سن کر وہ پھر سے رک گیا۔ ٹھیک ہے، اگر میں تمہیں اپنی سچائی بتا دوں تو کیا تم میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گی؟ حیدر نے خمار آلود نگاہ اس پر جماتے ہوئے کہا۔ اس کی یہ بات سن کر تو مہرما کے پاس کوئی جواب نہیں بچا تھا۔ اس کا منہ بند ہو چکا تھا۔ اگلے ہی پل حیدر نے اسے سچائی بتائی تھی۔ میرو، تمہیں یہ بھی نہیں یاد کہ تمہارا نکاح جس کے ساتھ ہوا تھا اس کا نام کیا تھا؟ یہ سن کر تو مہرما کا وجود لرزنے لگا۔ وہ کپ کپانے لگی تھی۔ مجھے کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا، مجھے بس تھوڑا بہت یاد ہے۔ اس لڑکی کو میرے ساتھ بٹھایا گیا تھا اور بس ہمارا نکاح ہو گیا تھا، پر شاید وہ اس نکاح کو بھول چکا ہے، وہ مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ مہرما بس خالی آنکھوں کے ساتھ یہ ساری بات بیان کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر حیدر جان گیا تھا کہ مہرما کے دل میں اس کے لیے کتنی نفرت ہے، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ وہ مہرما کو یہ سچائی بتا دیتا کہ وہی تو اس کا شوہر تھا، اور اس نے اگلے ہی پل مہرما کو ایک تصویر دکھائی تھی۔ وہ تصویر دیکھ کر مہرما پھٹی پھٹی نظروں سے حیدر کو دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تصویر کس کی ہے؟ مجھے یہ تصویر آپ کیوں دکھا رہے ہیں؟ اس نے جیسے ہی سوال کیا تو حیدر نے سر تھام کر اس سے کہا، پتہ ہے اس تصویر میں تمہارے ساتھ کون ہے؟ میں ہوں۔ سچائی یہ ہے کہ تمہارا جس سے نکاح ہوا تھا وہ میں ہوں۔ حیدر شاہ سے تمہارا نکاح ہوا تھا۔ یہ سن کر تو مہرما کے سر پر کوئی آسمان گر گیا تھا۔ وہ نفرت بھری نگاہ سے حیدر کو دیکھنے لگی، پھر نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی، یہ تم اسی وجہ سے کہہ رہی ہو نا تاکہ تم مجھے حاصل کر سکو؟ اس وجہ سے تم یہ گھناؤنا جھوٹ بول رہے ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے تمہاری کسی بھی بات پر یقین نہیں۔ ٹھیک ہے، تمہیں نہیں یقین تو چلو میرے ساتھ، میں ابھی تمہیں تمہاری ماں کے پاس لے کر چلتا ہوں، تمہاری ماں تمہیں سارا سچ بتا دے گی، وہ تو تم سے جھوٹ نہیں بولے گی، اس پر تو تمہیں یقین آ جائے گا نا؟ حیدر نے غصے سے کے ساتھ کہہ دیا، ساتھ ہی اس کا بازو سختی سے دبوچا اور اسے اپنے ساتھ لے کر واپس اسی کے گھر گیا۔ حیدر کے ساتھ مہرما کو دیکھ کر تو سجیلا بیگم کے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرو، تجھے کتنی دفعہ کہا ہے کہ اس انسان کے ساتھ تو اب دوبارہ کہیں نہیں دکھے گی، اور تو گھر سے نکلی کیسے؟ تجھے کہا تھا نا کہ گھر سے باہر قدم مت نکالنا۔ وہ تو گویا اس پر برس پڑی تھی۔ تبھی حیدر نے کہا، بہت ہو گیا، آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے کوئی سچائی کیوں نہیں بتائی کہ میں کون ہوں؟ آج آپ میرے سامنے مہرما کو یہ سچائی بتائیں گی تاکہ اسے بھی تو پتہ چلے کہ آپ نے اس سے کتنی چیزیں چھپائی ہیں۔ یہ سن کر سجیلا بیگم اپنی نظریں چراتی ہوئی اپنا سر جھکا چکی تھی، شرم سے چور ہو گئی تھی۔ کیسی سچائی ماں؟ اماں، یہ انسان کیا کہہ رہا ہے؟ بیچ سڑک میں مجھ سے ملا تھا اور اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے کہ یہ میرا شوہر ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ میرا شوہر ہوتا تو آپ نے اسے پہچان لیا ہوتا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ سچائی کیا ہے؟ مہرما اپنی ماں سے سوال کر رہی تھی جس کا اسے حق بھی تھا۔ تبھی اس کی ماں نے اسے تنگ کر کے ساری سچائی بتا دی۔ ہاں، یہی سچائی ہے، یہ تمہارا شوہر تھا جو تمہیں اپنے باپ کے ساتھ بہت عرصہ پہلے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور پھر پیچھے دیکھنا بھی اس نے گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ اب تمہیں لینے کے لیے آتا ہے، تو پھر میں کیسے تمہیں اس کے ساتھ رخصت کر دوں؟ مجھے کیا گارنٹی ہے کہ یہ تمہیں خوش رکھے گا؟ یہ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا،
اسی لیے میں نے تم سے یہ سچائی چھپائی تھی۔ مہرما کی ماں نے جیسے ہی اسے یہ کہا، مہرما کے آنسو نکلنے لگے تھے کہ یہ وہ شخص تھا جو اس کا شوہر تھا۔ وہ سچ تھا۔ مہرما ٹوٹ کر رہ چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ حیدر تو اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن مہرما نے انکار کر دیا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ اپنی ماں کو اکیلے چھوڑ کر تو میں کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں آؤں گی۔ آپ واپس چلے جائیں۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں گویا اسے آخری بات کہی۔ حیدر نے یہ سنا تو پریشان ہو گیا۔ وہ تو کسی بھی حال میں مہرما کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، اور پھر جیسے ہی اس کے کاغذات بن جاتے تو اسے اپنے ساتھ لے کر UK چلا جاتا۔ لیکن مہرما نے بھی ٹھان لیا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ وہ رات تک ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور اسی ضد پر اڑا ہوا تھا کہ اگر وہ اس کے گھر سے جائے گا تو مہرما کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ دیکھیں، آپ چلے جائیں۔ میں نے کہا نا، میں آپ کے ساتھ بالکل نہیں آؤں گی۔ حیدر جو اس وقت چارپائی پر بیٹھا ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا، اس کے پاس مہرما آئی تھی۔ میں نے کہا نا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اگر تمہیں اپنی ماں کے ساتھ رہنا ہے تو اپنی ماں کو بھی تیار کر دو۔ سجیلا آنٹی بھی ہمارے ساتھ چلیں گی۔ اس نے لاپرواہ ہو کر ایسے کہا تھا جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اماں بالکل نہیں مانیں گی۔ آپ کو پتہ ہے نا، وہ اپنی ضد پر قائم رہیں گی۔ کچھ دیر بعد حیدر اسی چارپائی پر سو گیا۔ اسے بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی۔ جب آدھی رات کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے اوپر لحاف اڑایا ہو۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو ایک موٹا سا کمبل اس کے اوپر دیا گیا تھا، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر اس کمرے پر گئی، مہرما وہاں پر کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اندر ہی اندر خوش ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مہرما اس کا خیال رکھ رہی ہے۔ وہ دل سے اسے قبول کر چکی ہے کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ صرف اور صرف مسئلہ تھا وہ بس اس کی ماں کی طرف سے تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اگلے دن وہ سجیلا آنٹی کو اپنے طور پر سمجھائے گا۔ وہ ضرور مان جائیں گی۔ سجیلا بیگم نے اس کے لیے تیار کھانا آہستہ آہستہ تیار کیا تھا۔ تبھی حیدر نے ناشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ دیکھو، کھانے کو تو مت ٹھکراؤ، گناہ ملتا ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگی تھی۔ آنٹی، آپ بھی تو مان جائیں گی۔ آپ کی بیٹی کی زندگی کا سوال ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، پر میں اس کو ہر قیمت پر اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ اس گاؤں میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ کتنا عرصہ تو آپ اسی گھر میں رہ رہے ہیں، جسے دیکھتے ہی میں پہچان گیا تھا کہ بچپن میں اسی گھر سے آیا تھا، اسی گھر سے میرا نکاح ہوا تھا۔ حیدر کی بات سن کر سجیلا آنٹی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میرا شوہر بھی اسی گھر میں مرا تھا۔ اس کی میت بھی ادھر سے ہی گئی تھی۔ اس کا جنازہ بھی یہیں سے اٹھا تھا۔ سجیلا بیگم آنسو بہاتی ہوئی بے خودی میں بولی تھی۔ حیدر بھی دکھ سے نظریں جھکا چکا تھا۔ پھر سے اس نے سجیلا بیگم سے کہا، آنٹی مجھے معاف کر دیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ڈیڈ نے تو منیر انکل سے کانٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ ہمیں کہاں معلوم تھا کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ ہمیں پتہ ہوتا تو ہم فوراً یہاں آتے۔ اس نے اظہار تعزیت کی تو سجیلا بیگم نے آنکھیں پونچھی۔ آپ مان جائیں نا، اس گھر میں کچھ نہیں رکھا۔ یہ گھر تو ویسے بھی آپ کا ہے۔ جب دل چاہے آپ یہاں واپس آ سکتی ہیں۔ اب ہمارے ساتھ آ جائیں۔ میں شہر میں آپ کو ایک نیا گھر لے کر دوں گا۔ مہرما کے ساتھ آپ وہیں پر رہیں، جبکہ وہ بھی آرام سے یونیورسٹی جا سکے گی۔ گویا اس نے سجیلا بیگم کو راضی کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی۔ تھک ہار کر وہ گھر سے چلا گیا۔ سجیلا بیگم بھی مان گئی تھی، اور یوں مہرما نے سجیلا بیگم کے ساتھ اس گھر کو پکا پکا چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ 1 ہفتہ لگ گیا تھا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر حیدر شاہ نے شہر میں ہی ایک گھر ارینج کروا لیا۔ اس نے وہ گھر خرید لیا تھا، اور یوں ان دونوں کو لے کر وہ اس گھر میں آ گیا۔ وہ UK جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مہرما اور سجیلا بیگم کو اپنے ساتھ لے کر ہی وہ دوسرے ملک جائے، لیکن ابھی مہرما کی پڑھائی رہتی تھی۔ اس نے اپنے باپ سے بھی یہ کہہ دیا تھا۔ پرویز صاحب بھی بہت خوش ہو گئے تھے۔ رملا اتنے دنوں بعد واپس یونیورسٹی آئی تھی۔ ہر لڑکی اس کے پاس آ رہی تھی، کبھی اس کی شادی کی تصویریں دیکھنے تو کبھی اس کا بدلا ہوا روپ۔
और रंगत देखने। लेकिन जैसे ही रिमला की नज़र सामने पड़ी तो उस गाड़ी से निकलती मेहरमा को देखकर रिमला के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। और जब साथ ही उसकी नज़र हैदर शाह पर पड़ी तो गोया उसका वजूद उसी जगह जम गया। अपनी आंखों को बंद किए बार बार खोल रही थी कि क्या ये वाकई हकीकत है। वो फौरन मेहरमा के पास आई और उसका हाथ थामकर अपने पास करके बोली, मेहरमा, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम इसके साथ यूनिवर्सिटी आई हो? इसकी गाड़ी ज़्यादा ही नहीं अच्छी लग गई जो अब से पिक एंड ड्रॉप मांगने लगी हो? उसने आंख दबाकर इसे छेड़ते हुए कहा, जबकि मेहरमा का चेहरा लाल हो गया था। वो शर्म से सर झुका चुकी थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन जैसे ही वापसी पर दोबारा से हैदर शाह की गाड़ी यूनिवर्सिटी के बाहर रुकी तो ये मंजर देखकर फिर से रिमला सख्ते में आ गई। तुम तो मुझे कुछ नहीं बताओगी मेहरू, रुको, मैं हैदर से खुद ही पूछ लेती हूँ। वो हैदर के पास गई। तब हैदर ने उसे सारी सच्चाई बता दी थी। ये सुनकर तो वो खुशी से नाचने लगी। मेहरमा को अपने साथ लिए गोल गोल घुमाने लगी। अरे मेहरमा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम बिलाल के दोस्त की बीवी हो? वो मेहरू को गले लगा चुकी थी, जबकि मेहरू तो बस गुमसुम सी बूत बनी खड़ी हुई थी। बार बार हैदर को देख रही थी। हैदर उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद मेहरू हैदर के साथ वापस उसी घर में चली गई। वो 4 मरले पर मुश्तमिल था और यूनिवर्सिटी से बहुत करीब था, ताकि हैदर की गैर मौजूदगी में मेहरू आराम से यूनिवर्सिटी जा सके। वो गाड़ी से बाहर निकलने लगी थी जब हैदर ने उसे रोक लिया। मैंने रात को डिनर अरेंज करवाया है, रात को तुम्हें पिक करने आऊँगा। अभी मुझे किसी काम से जाना है, तैयार रहना। हैदर ने जैसे उसे हुक्म दिया था। पर मैं तो कहीं बाहर नहीं जाना चाहती, मैं वैसे भी थकी हुई हूँ। अम्मा को छोड़कर हम बाहर कैसे जा सकते हैं? उसकी बात पर वो गहरी सांस खारिज करके रह गया। ये आंटी ने ही मुझे कहा है कि मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाऊं, तो अब बहाने बनाना बंद करो। मैं तुम्हें 9 बजे आकर पिक कर लूँगा। उसने ये कहा और गाड़ी दौड़ा दी। वो जब भी मेहरू के करीब आने की कोशिश करता वो कोई न कोई बहाना ज़रूर बना देती थी। अब तो वो तंग आ गया था और इस बार तो उसने खुद सजीला बेगम को राज़ी किया था ताकि वो मेहरू को थोड़ा समझाएं। सजीला बेगम ने मेहरू को समझाया कि अगर हैदर चाह रहा है तो तुम उसके साथ क्यों नहीं जाती? अम्मा, बड़ी बात है। आप ही मुझे कुछ दिनों पहले इसके साथ जाने बल्कि घर से निकलने के लिए भी मना करती थी, और अब आप ही मुझे कह रही हैं कि मैं इसके साथ जाऊं। अब कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रही हैं उस पर। मेहरू को गुस्सा आ रहा था। वो काफ़ी दिन से देख रही थी कि जब से हैदर शाह ने इस घर में उन्हें शिफ्ट किया था, उसकी माँ तो हैदर पर ज़्यादा ही कुर्बान हो रही थी, जो कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी सारी तवज्जो, उसका सारा प्यार वो अब हैदर पर निछावर कर रही थी। ऐसी बात नहीं है मेहरू, वो मेरा दामाद है। वो गिले शिकवे जो सारे थे पहले थे वो मैंने भुला दिए हैं। मुझे लगा था वो बाहर जाकर बाकी लड़कों की तरह बदमाश बन जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी तरबियत परवेज साहब ने की है। उसके तेरे बाप पर भी बहुत एहसानात हैं। वो तो तेरे बाप की उम्र कम लिखी हुई थी जो हमें छोड़कर चले गए। सजीला बेगम फिर से आहें भरने लगी। मेहरू ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। वो सिर्फ इस वक्त अपनी माँ के कहने पर ही उस डिनर के लिए जा रही थी। वो पूरा एरिया उसने सिर्फ अपने लिए बुक किया हुआ था। कुछ देर पहले ही वो मेहरू को तकरीबन 10 कॉल्स कर चुका था, लेकिन मेहरू आधे घंटे बाद उसकी गाड़ी के पास आई। पर वो सारा गुस्सा एक पल को उड़ा गया जब उसने मेहरू को देखा। पहली दफ़ा वो इतनी तैयार हुई थी। रिमला की शादी पर भी वो इतना तैयार नहीं हुई थी। लाल रंग की लिपस्टिक लगाई उसने, अपनी माँ के कहने पर ही इतनी तैयारी की, पर चेहरे पर बला का गुस्सा जिसने उसके इतने हसीन रूप को मात दे दिया था। हैदर ने उसे बगैर कोई शिकवा किए गाड़ी स्टार्ट की और उसे लेकर वो उस जगह आया। मेहरू ने जैसे ही वो खूबसूरत गुलाब के फूलों से सजी राहदारी देखी तो उसकी हैरत से आंखें फैल गई थीं। उसने कहाँ कभी ऐसी खूबसूरत जगह देखी थी, ना ही उसे कभी किसी ने सरप्राइज़ दिया था।
راہداری کے آگے دور ایک ہٹ سا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامے حیدر اب اسے اس ہٹ کے پاس لے کر آیا۔ وہ بہت پریشان ہو رہی تھی۔ عجیب سی بے چینی اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ حیدر اسے لگاتار دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے خاموشی توڑی اور جیب سے ہیرے کی چمکتی انگوٹھی نکال کر اس کے ہاتھ میں پہنا دی، اور پھر اس کا ہاتھ اپنے لبوں کی جانب لے گیا۔ مہرو تو اس حرکت پر پتھر کی طرح بن گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنا پسندیدہ کھانا آرڈر کیا۔ وہ اسی ہٹ میں رہ کر کھانا کھانے لگے۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ حیدر بس اس سے اس کے بارے میں سوال جواب کر رہا تھا اور اس کی زندگی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ تبھی مہرو نے اس سے پوچھا، لگتا ہے بہت ٹائم ہو گیا، کیا ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے؟ جب حیدر کہنے لگا، یہ ہٹ میں نے واپس جانے کے لیے نہیں بنوایا مہرو، اب ہم اسی ہٹ میں رہیں گے۔ یہ سن کر تو مہرو کا دل گویا اچھل کر حلق تک آ گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اماں گھر میں اکیلی ہوں گی، مجھے تو گھر جانا ہے، آپ ادھر ہی بیٹھے رہیں۔ وہ اٹھ گئی تھی۔ مہرو آرام سے یہاں بیٹھو، ہم دونوں نے اسی ہٹ میں رہنا ہے۔ آنٹی کو میں نے بتا دیا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ آنٹی کی اجازت کے ساتھ ہی میں تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں، اس نے گویا کڑک لہجے میں اسے کہا۔ پھر مہرو تنگ ہو کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ حیدر اس کے قریب جا رہا تھا۔ مہرو نے جتنی بھی مزاحمتیں کی وہ سب رائے گاں گئیں، کیونکہ یہ نہ جانے کون سا علاقہ تھا۔ آس پاس کچھ نہیں تھا، درمیان میں ایک چھوٹا سا ہٹ تھا۔ اس کی ساری مزاحمت ترک ہو گئی تھی۔ وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ یہ سارا ڈنر حیدر شاہ نے کیوں ارینج کروایا تھا۔ اگلے دن اس کی آنکھ صبح کھلی تو 12 بجے تھے۔ وہ پہلی دفعہ زندگی میں اتنی دیر سوتی رہی۔ جیسے ہی آنکھ کھلی تو حیدر اس کے سامنے بیٹھا چائے میں چینی ڈال کر چمچ ہلا رہا تھا۔ اٹھ گئی میری بیگم، جلدی سے بریک فاسٹ کرو، ہمیں واپس جانا ہے۔ جب مہرو نے اس کی شکل دیکھی تو شرم کے مارے اپنا سر جھکا لیا۔ دونوں نے جلدی سے بریک فاسٹ کیا اور واپس آ گئے۔ سجیلا بیگم نے دونوں کو دعائیں دی۔ مہرو کے چہرے پر گہری لالی تھی اور وہ جان گئی تھی کہ ان دونوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس رشتے کو ایک نیا نام دے دیا ہے۔ لیکن مہرو بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ کبھی اپنی ماں کو چھوڑ کر حیدر کے ساتھ چلی جائے۔ اگر مہرو امید سے نہ ہوتی تو شاید حیدر اسے منتیں کر کے اپنی ماں کو منا کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ پر اگلے مہینے مہرو کو خوشخبری ملی۔ وہ پاکستان میں ہی رہنے لگی تھی۔ حیدر کچھ عرصے کے لیے واپس چلا گیا تھا، لیکن مہرو کی ڈیلیوری سے پہلے ہی واپس آ گیا۔ ان دونوں کو اللہ نے بیٹے سے نوازا تھا، اور یوں وہ دونوں اپنی زندگی میں خوش ہو گئے تھے۔ مہرو نے دل سے حیدر کو معاف کر دیا۔ کچھ ناراضگیاں اس کے بیٹے کے اس دنیا میں آنے سے ختم ہو گئی تھیں۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی اچھی کہانیاں بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔